بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کی بربادی اور ذلت کی اگر وجہ جاننا چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور اپنے کانوں سے سنو۔ دیکھیے، آج مسلمان پوری دنیا میں پریشان ہیں اور ان کو کہیں کوئی آسرا نہیں مل رہا ہے، اور خاص کر ان کے جو قائدین ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں، وہ ان کو تباہی کے گڑھے کے کنارے انہوں نے کھڑا کر دیا۔ یقین کیجئے، ابھی آپ کے سامنے میں علی انجینئر کا ایک کلپ آپ کے سامنے لاؤں گا، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں کہاں سے مار پڑی ہے۔ اور قرآن کی وہ جو آیت پڑھا کرتا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، کہ یہ مشرک یہ خود گواہی دیں گے اپنی جان کے اوپر کہ وہ کافر تھے۔ تو اس سے حیرانگی ہوتی تھی کہ خود گواہی دیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ بھی جب سنتے تھے کہ یہ طاغوت کا دفاع کرتے ہیں، یہ طاغوت کی بندگی کرتے ہیں، تو یہ طاغوت کیا چیز ہے، طاغوت کا دفاع کیا چیز ہے، اپنی جانوں کے اوپر کفر کی گواہی دینا یہ کیا چیز ہے۔ تو پہلے یہ کلپ سنیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر جب میں تبصرہ کروں گا تو انشاءاللہ 14 طبق آپ کے روشن ہو جائیں گے، اور آپ کو بالکل احساس ہو جائے گا کہ امت مسلمہ کی بربادی کی وجہ کیا ہے اور اب اس کا علاج کیا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کے شرمناک واقعہ کشف المحجوب میں وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کی کوئی تعویل ہی ممکن نہیں ہے، ویسے تو ان کی بھی نہیں ہے۔ وہ صحو اور سکر کے چیپٹر میں انہوں نے جنید بغدادی کے صحو کو صحو کرتے ہیں، جو آپ پوری ہوش و حواس میں کوئی کام کریں۔ ایک صحو ہوتا ہے سین کے ساتھ، وہ ہوتی ہے بھول، جو سجدہ صحو بھی ہے، بھول کے 2 سجدے کرتے ہیں۔ ایک سواد کے ساتھ صحو ہوتی ہے عربی میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز انٹینشنلی آپ کریں، آپ ہوش میں ہو پھر بھی آپ سے غلطی ہو جائے۔ تو وہ صوفیاء میں جو جنیدی سلسلے کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں وہ صحو کو مانتے ہیں، اور اس میں دلیل وہ لے کے آتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی تو نظر ایک دفعہ اپنے صحابی کی بیوی اوریہ پہ پڑی، اور وہ ان کو پسند آ گئی نعوذ باللہ، اور پھر انہوں نے اسے جنگ میں مروا کے خود اس سے شادی کر لی۔ تو اس پہ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ یہ پورا واقعہ تورات میں ٹیمپرڈ فارم میں موجود ہے، اور رچرڈ ڈاکنز اسی لیے پھر ان کی کلاس لیتا ہے نا کہ یہ تھے تمہارے پیغمبر جو یہ کام کرتے تھے، پھر یہ جواب تو نہیں دے سکتے، ڈاکن کا کیا جواب دینا ہے؟ تو یہی واقعہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے، اور اس سے انہوں نے لکھا کہ جنید بغدادی کا صاحب اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ کی۔ پھر کہتے ہیں بایزید بستامی کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہے سکر کا۔ سکر کہتے ہیں کوئی شخص اپنے ہوش میں نہ ہو اور کوئی ایسا کام کرے، تو ظاہر ہے جب ہوش میں نہیں ہوگا پھر اس پہ گرفت نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ بایزید بستامی جو ہے وہ سکر کے اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے تھے، اور اس کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حالت سکر میں ایک دفعہ آپ کی نظر اپنے صحابی اور اپنے منہ بولا بیٹا زید ابن حارثہ کی بیوی نعوذ باللہ زینب کے اوپر پڑی، اور وہ ان کو پسند آ گئی، اور اللہ نے پھر زید کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈالی، اور اس نے اس کو طلاق دی، اور پھر خود شادی کر لی حضور علیہ السلام نے نعوذ باللہ۔ یہ پورا واقعہ ہے، ظاہر پورا تو انہوں نے لکھا، فلنگ دی بلیکس تو پتہ ہی ہے وہ واقعہ کیا ہے، لیکن لکھا کہ بھی ہمارے پیغمبر کی سکر کی نظر پڑی تھی، اس لیے اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور بازید کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تختہ مشق بنایا انہوں نے۔ یہ کفریہ واقعہ کشف المحجوب میں آج بھی پرنٹ ہو رہا ہے، اور ہمارے وہ بابا جی اب تو فوت ہو چکے ہیں، ان کے پچھلوں کو بھی میں نے بار بار کہا ہے کہ آپ لوگ جس مزار سے یہ ساری ریلیاں نکالتے ہیں ادھر ہی یہ کتاب بک رہی ہے، انہی کی لکھی ہوئی ہے، چلیں ان کے بارے میں ہمیں 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھی تھی، لیکن سب چھپ تو رہی ہے نا۔ اور وہ بابا جی تو لہراتے تھے اور کہتے تھے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں یہ کتاب پڑھ لے، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے، لیکن نجی محفلوں میں یہ مانتے ہیں۔ یہ واٹس ایپ گروپ کے اندر یہ چیز کسی نے شیئر کی ہے، تو واٹس ایپ گروپ کے اندر جو میں نے ہلکا سا تبصرہ کیا ہے وہ بھی پہلے سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ میں تفصیلی تبصرہ کروں گا۔ السلام علیکم۔ دیکھا آپ نے، پوری دنیا جانتی ہے کہ کشف المحجوب کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔
اب یہ علی انجینئر بیچ میں کہہ رہا ہے کہ 1000 ٹن حسن زن رکھ لیں کہ یہ ان کی نہیں ہے یا کسی نے ملا دی ہوگی. تو بتاؤ حضرت صاحب کس نے ملا دی ہوگی؟ وہ اصلی لے کے آؤ جس میں یہ نہ ہو. تو اصل میں یہ ہوتی ہے طاغوت کی پرستش، طاغوت کا دفاع، جو پوری زندگی ڈاکٹر اسرار کرتے رہے. اسی طریقے سے جاوید احمد غامدی کر رہا ہے، یہ علی انجینئر کر رہا ہے، سارے کر رہے ہیں طاغوتوں کو بچاؤ. شکر ہے اللہ کا کہ مالک نے اپنی کتاب کے اندر سورہ نساء میں بیان کر دیا کہ آج دنیا میں ان کی وکالت کر لو، آج ان کی سائیڈ لے لو، کل قیامت کے دن ان کی سائیڈ کون لے گا؟ کل قیامت کے دن ان کی سائیڈ کون لے گا؟ یہ میرا تبصرہ تھا واٹس ایپ گروپ کے اندر جو کسی نے شیئر کیا ہے. اس کو اللہ کے بندوں غور کرو. رشدی بہت چھوٹا نظر آتا ہے، اور یہ خاکے جو بنائے ہیں فرانس نے یا کسی ہال لینڈ نے یا کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے، یہ بہت چھوٹی باتیں ہو گئیں کشف المحجوب کے مقابلے میں. اور یہ جو انڈیا کی کسی عورت نے کچھ ریمارکس دیے نبی علیہ السلام کے بارے میں، وہ بہت چھوٹے ہو گئے کشف المحجوب کے مقابلے میں. کشف المحجوب کے اندر تو علی حجویری جس کو داتا کہتے ہو، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا، اور اس سے پہلے دلیل کے طور پر 2 پیغمبروں کے اوپر، داؤد علیہ السلام کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا، اور اپنے باطل نظریات صوف و سکر کو ثابت کرنے کے لیے، جس طرح ابھی آپ نے سن لیا، صوف کہتے ہیں ہوش و حواس کو، اور سکر کہتے ہیں ان کے نزدیک، صوفیہ کے نزدیک، کہ جب ہوش و حواس میں نہ ہو بلکہ اللہ جب بندے کے اندر اترا ہوا ہوتا ہے، بندہ حق کے ساتھ قائم ہوتا ہے. حق اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، جو منصور الحاج نے جس طرح نعرہ لگایا تھا انا الحق، یعنی میں ہی اللہ ہوں. تو حق اللہ کو کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں جب بندہ حق کے ساتھ قائم ہو، یعنی اللہ بندے کے اندر جب اترا ہوا ہو، تو یہ شکر کی حالت ہوتی ہے. اور اس وقت جو فعل ہوتا ہے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے. تو شکر کی حالت میں جب نظر پڑی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس سے فائدہ ہو گیا. اللہ کی نظر پڑی، اندازہ لگائی ان ظالموں نے، اللہ کے اوپر اس انداز سے الزام لگایا کہ اللہ بھی اسی طرح کے جذبات رکھتا ہے جس طرح انسان رکھتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں نظر تو داؤد علیہ السلام کی جب پڑی تو ان کی چونکہ صوف کی حالت میں تھی، ہوش و حواس میں تھی، تو اللہ نے گرفت کی. اور نظر تو نبی علیہ السلام کی بھی پڑی، لیکن یہ شکر کی حالت میں تھی، لہذا فائدہ ہو گیا. اور وہ بیوی جو تھی زینب، وہ زید کے اوپر حرام ہو گئی، اور خود نبی علیہ السلام کے نکاح کے اندر آ گئیں. حالانکہ سورہ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری بات بتائی ہے کہ عربوں کے اندر ایک یہ بری رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کو اصلی بیٹا سمجھا جاتا تھا. اور وہ گھر کے اندر ظاہری بات ہے جب اصلی بیٹے کی طرح رہے گا تو اپنی ان منہ بولی بہنوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ کس طرح وہ نظر رکھے گا جو ایک اصلی ہوتا ہے. تو اس رسم کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنا تھا، اور کہا کہ آپ آخری نبی ہیں. یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ آخری ہیں، اور ہم نے اس رسم کو ختم کرنا ہے آپ کے ذریعے. منہ بولا بیٹا نہیں ہے، لہٰذا اس کی جو بیوی ہے وہ بہو نہیں ہے اصلی، لہٰذا ہم حکم دیتے ہیں، ہم نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا. اور دیکھو لوگ کچھ کہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے. یہ انبیاء کی سنت ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. تو یہ معاملہ پیش آیا، مشرکین اور منافقین اور یہ سارے لوگ بڑے ہنسے، اور انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ اللہ کا حکم نہیں ہے، رسم توڑنا نہیں ہے، بلکہ بس نظر پڑ گئی تھی. جس طرح عزیز میاں بھی قوالی کے اندر گنگناتا ہے بے ایمان کہ نگاہ ہی تو ہے بے ارادہ اٹھ گئی ہوگی. اس انداز سے سارے بے ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو اللہ کے بندوں، یہ ہے کشف المحجوب جس کو داتا کہتے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں بابا جی اپنے عرس کا، اپنی الیکشن کا وہاں سے آغاز کرتے ہیں، نام نہیں لیا انہوں نے، یہ جماعت اسلامی کی طرف اشارہ ہے. ان کا مودودی صاحب نے لکھا تھا کشف المحجوب کے بارے میں کہ یہ کشف المحجوب جو ہے یہ اس بر صغیر کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر تصوف کے اندر سند کی حیثیت سے ہے، اور جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کو جو ہے کشف المحجوب پڑھ لینی چاہیے. اور یہ وہ کشف المحجوب ہے، اور یہ وہ داتا ہے جس کو کہتے ہیں، جس کی پوری زندگی یہ خادم حسین رضوی اس کے نعرے لگاتا رہا اور کہتا رہا کہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، اور ان کی چوکھٹ پر جاؤ تو اس کے بعد سیڑھیاں چڑھو اور دماغ کے اندر حلوہ رکھو تو سامنے سے حلوہ آ جاتا ہے، پکوڑے رکھو تو پکوڑے آ جاتے ہیں، بریانی رکھو تو بریانی آ جاتی ہے.
اور کیا کچھ نہیں یہ قوم اس بندے کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ اور اللہ کے بندوں، کشف المحجوب کے اندر یہ اتنی بڑی تہمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بدکاری کا الزام، اور ظالموں تمہیں گالی دینے کے لیے اور الزامات لگانے کے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ملا ہے۔ اور یہ ہیں جو انہوں نے جنید بغدادی کا بھی حوالہ دیا اور دوسرے محی الدین چشتی کا بھی، یہ سارے کے سارے ان مشرکانہ عقائد کے اندر ملوث تھے۔ اللہ کے بندوں، کوئی صوفی ایسا نہیں ہے جو رافضی نہ ہو، جو شیعہ نہ ہو، جو بد عقیدہ نہ ہو، جو مشرک نہ ہو۔ اور اس قوم کا یہ جرم ہے کہ انہوں نے اللہ کے باغیوں، کافروں اور مشرکوں کو انہوں نے اللہ کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے بندوں، کون آواز اٹھائے گا؟ کس کے اندر یہ جرت ہے کہ یہ آواز اٹھائے؟ پوری قوم ان کو پوج رہی ہے، تاکہ یہ علی انجینئر بھی کہہ گیا کہ 1 ٹن اس نے زن رکھ لیا جائے، اس نے زن رکھ لیا جائے کہ یہ ان کی نہیں ہے یا کسی نے ملا دی ہے۔ اور کیوں اس نے زن رکھ دیا جائے جب پوری دنیا مانتی ہے ان کی کتاب ہے؟ صدیوں سے کہہ رہے ہو انہی کی کتاب ہے، انہی کی کتاب ہے، انہی کی کتاب ہے۔ کیا راہ دکھائی ہے حضرت نے؟ اور جب دوسروں نے دکھایا کہ ہاں ان کی کتاب ہے، لیکن یہ رہنما نہیں، یہ ٹھگ تھے۔ اور یہ اصل میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایمان خالص قسط اول کے اندر یہ جو سارے واقعات بیان کیے ان صوفیوں کے، اس کے اندر یہ واقعہ بھی لائے ہیں۔ یہ علی انجینئر نے وہاں سے لیا ہے، اس کی آنکھیں وہاں سے کھلی ہیں، لیکن پھر اس پلے کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں، اور کہتا ہے حسن زن رکھ لو۔ تو یہ سب کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ یہ کسی اور عبد القادر جیلانی کے کفریہ شرکیہ واقعات، محی الدین چشتی کے، مجدد الفسانی کے جتنے بھی ہیں ان کے گزرے ہیں، ان سب واقعات کو پڑھنے کے بعد یہ علی انجینئر اور یہ جو جاوید غامدی ہے یہ کہتا ہے ان کو کچھ نہ کرو، بڑے بزرگ تھے، بس ان کے بارے میں حسن زن رکھو، حسن زن رکھو۔ تو اللہ کے بندوں، پھر قادیانی نے کیا قصور کیا ہے اس کے بارے میں حسن زن؟ جب اس کو اللہ کی کتاب کے اوپر پرکھنے کے بعد کافر و مشرک کہتے ہو اور بالکل صحیح کہتے ہو، تو اس سے زیادہ اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والے یہ صوفی اور یہ مسلک پرست، یہ اعلیٰ حضرت اور ابو العلا، یہ سارے کے سارے اس کفر و شرک کے اندر ملوث رہے، اور انہی صوفیوں کو پوری زندگی ڈاکٹر اسرار انہی کا دفاع کرتے رہے ان صوفیوں کا کہ دیکھو تصوف بے شک نہ مانو، لیکن ان کو کچھ کہنا نہیں ہے، ان کو مشرک کہہ دو گے تو پھر مومن کہاں سے لاؤ گے؟ تو تمہاری ڈیوٹی ہے مومن کہاں سے لانا؟ تمہاری ڈیوٹی ایمان کے اوپر پیرا دینا تھا۔ اور اللہ کی کتاب کے مقابلے میں جنہوں نے کوئی یہ کفر بکے ہیں، کفر کے دعوے کیے ہیں اور انبیاء کے اوپر اس طرح کے الزامات لگائے ہیں، تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ تم کہو کہ اللہ کی بات سچی ہے، اور یہ بے ایمان جھوٹے گزرے ہیں، یہ بہت بڑے ظالم انسان گزرے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی یقین کیجئے کسی نے اگر نبی علیہ السلام کی توہین کی ہے تو سب سے زیادہ ان کا جو استاد ہے یہ علی جویری، جس کو داتا گنج بخش کہتے ہیں۔ اور یہاں جا کے عرس اور میلے ہوتے ہیں، وہاں جا کے جو دیگیں پکتی ہیں، اور جو عرس کا وقت آتا ہے تو وہ مکے سی کیفیت ہو جاتی ہے جو پہلے کسی دور میں مکے میں تھی، اس سے زیادہ یہاں سبیلیں بڑے بڑے ٹینکروں کے اندر میں نے دیکھی ہیں کہ اس دن گوالے یہ گجر برادری جو ہے سارا کا سارا دودھ وہاں آ کے چڑھاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، یہ سور کے گوشت سے زیادہ نجس اور حرام ہے یہ جو وہاں سبیل لگتی ہے، چاہے یہ محرم کی سبیلیں ہوں، چاہے یہ بری امام جا کے بکرے چھترے چڑھتے ہوں، چاہے یہ سیون والے کے، اور چاہے یہ عبد القادر جیلانی کی 11ویں، چاہے یہ 12ویں کا کیک، یہ غیر اللہ کی نظر و نیازی، یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ اور ایسے لوگوں کو ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا، نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، حج اور عمرہ کرنے کے باوجود، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود، کیونکہ اللہ کی کتاب کہتی ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثریت انسانوں کی اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ہوتے مشرک ہیں بے ایمان۔ تو یہ علی انجینئر یہ طاغوت کی بندگی کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور یہ طاغوت کا دفاع کر رہا ہے۔ یہ انداز نہیں ہے، بلکہ کھول کے بیان کرو کہ یہ کافر اور مشرک گزرے ہیں، ان کی کتابیں کفر و شرک سے بھری ہوئی ہیں، جب تک تم ان کا کفر نہیں کرو گے۔ یہ اللہ کی کتاب کا اولین مطالبہ ہے۔ فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، جو کوئی ان طاغوتوں کا کفر کرے اور پھر اللہ پر ایمان لائے، اس نے وہ مضبوط سارا پکڑ لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ کے بندوں غور کرو، یہ جتنی کتابیں ہیں، چاہے 1000 سال پرانی ہوں، اور غنیۃ الطالبین ہو، فیوز یزدانی ہو، یہ کشف المحجوب ہو، مکتوبات ربانی ہوں، اور شاہ ولی اللہ کی کتابیں ہوں، حجت اللہ البالغہ ہو، انفاس العارفین ہو، یہ ساری کتابیں جب یہ لکھی گئی ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، نہ آپ تھے، کوئی نہیں تھا، ہمارا کوئی بندہ نہیں دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہاں میں ان کے ساتھ تھا، وہ ایسے نہیں تھے، یا تو کوئی کہے اٹھ کے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو جس طرح اس معاملے میں سارے برابر ہیں۔ دوسری بات ہے کہ خبر آئی ہے
سینہ بہ سینہ خبر آئی ہے، کتابوں کے ذریعے خبر آئی ہے کہ یہ بڑی ہستیاں گزری ہیں، انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، اور انہی کتابوں کی وجہ سے ان کی شخصیت کو مانا گیا ہے اور ان کو ولی اللہ کہا گیا ہے۔ اب جب دوسرے نے اٹھایا، خاص کر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، موحد عالم دین گزرے ہیں، آرمی کے افسر بھی تھے اور سند یافتہ یہ عالم دین ہیں اور مجاہد عالم دین ہیں۔ انہوں نے جو ایمان خالص قسط اول لکھی، اور اپنی تقریروں کے اندر بھی ہر جگہ بے شمار ان کی تقریریں ہیں، اس کے اندر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے یہ جتنے ہیں یہ اللہ کی کتاب کو جھٹلا کر مرے ہیں، اور جب تک تم ان کو کافر نہیں کہو گے تم ایمان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہو، تمہارا داخلہ بند ہے ایمان کے اندر اور اسلام کے اندر۔ اللہ کے بندو، جب تک ان کتابوں کو یا تو جلا دو، جا کے وہاں پھینکو، ان کو جا کے دریا میں جا کے پھینکو ان کتابوں کو جو اللہ کے مقابلے میں ہیں، اور اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف آؤ، تب آپ کی آنکھیں کھلیں گی۔ ورنہ اگر ان صوفیوں کو آپ مانتے رہے تو ظاہری بات ہے، جس طرح عمران خان کہتے ہیں 25 سال پہلے مجھے ایک صوفی صاحب ملے تھے، وہ صوفی صاحب ملے نہیں تھے، وہ صوفی صاحب ٹکرے تھے آپ کو، انہوں نے آپ کا دماغ خراب کر دیا، جس کی وجہ سے آپ جا کے مزاروں کے اوپر سجدے کرتے ہو اور اس کو پھر شرک بھی نہیں مانتے ہو، کہتے ہو یہ بوسہ دیا ہے میں نے، وہ محبت کا بوسہ ہے، یہ محبت کا بوسہ نہیں، شرک کا بوسہ ہے۔ اور وہ جو دروازے سے نکلے تھے، جنتی دروازہ اندازل گئی، ان کی مت ماری گئی، اتنے پڑھے لکھے اور اتنے سینسیبل آدمی، ان کو یہ ہوش نہیں ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے ویڈیو، یہاں انہوں نے یا علی مدد کا وہ پٹا بنوایا ہے، اور پھر جمہوریت کا یہ سارا نظام، مشرکانہ نظام، جو بھی وہاں آ کے مفتی محمود صاحب نے علی جویریس بے ایمان کی قبر کے اوپر اس نے حلوہ بانٹا تھا، سارے ملے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، میں آپ کا بھائی ہوں، میں نشاندہی کر رہا ہوں، اور بھی لوگ ہیں جو نشاندہی کر رہے ہیں، اور مانو گے اپنا بھلا کرو گے، اور نہیں مانو گے یاد رکھو اسی بات کے اوپر آپ کی آخرت کا معاملہ ہے۔ مانو اس بات کو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے کوئی بھی، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ختم النبیین ہیں، اور جس کسی نے ان کی توہین کی ہے، اشارہ بھی کیا ہے اگر کسی نے، تو وہ ایسا مردود ہے کہ گندی نالی کا کیڑا بھی اس سے بہتر ہے۔ اور یہ اسفل السافلین میں چلے گئے، یہ جتنے ہیں، چاہے رشدی ہوں، چاہے وہ جس نے کوئی عورت ہے جس نے کتاب لکھی تھی، چاہے یہ جس نے خاکے بنائے ہیں، چاہے جس نے انڈیا کی عورت نے یہ اس طرح کی باتیں کہی ہیں، یا یہ کشف المحجوب والے اور انفاس العارفین والے، غنیت الطالبین والے، سب نے خدائی کے دعوے کیے ہیں اور نبی علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلا کر مرے ہیں بے ایمان۔ پھر کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی ان کی کتابوں میں قرآن بھی تو ہے، حدیث بھی تو ہے، بھائی وہ مجبوری تھی ان کی، بغیر سیمٹ ملائے ریت کا پلستر نہیں ہوتا ہے، سیمٹ ملانا پڑتا ہے، اسی طرح جھوٹ چل ہی نہیں سکتا ہے جب اس تک اس کے اندر سچائی نہ ملائی جائے۔ تو انہوں نے جھوٹ گڑے ہیں اور سچائی کو ملایا ہے، انہوں نے گڑمڑ کر دیا ہے، حق اور باطل کو مکس کر دیا ہے۔ اب امتحان آپ کا ہے کہ کون حق کی خاطر کھڑا ہوتا ہے، یہ ہے حق اور باطل کی جنگ۔ اب دیکھیں کون حق کی خاطر کھڑا ہوتا ہے اور کون باطل کے ساتھ ہے اور کون نیوٹرل ہے۔ جو نیوٹرل ہے نا وہ تو جانور ہیں، اور جو ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، ان کو اپنا مشاہیر مانتے ہیں، ان کو اپنا کاورین مانتے ہیں، ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی یہ توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوری طرح ہر جگہ ثابت کر سکتا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، ارشد کرملائی میرا نام ہے، میں فوجی افسر ہوں، 7 پنجاب رجمنٹ ہے میری، اور آج سے 38 سال پہلے میں نے یہی دعوت شروع کی ہے الحمدللہ۔ میں نے جب ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھی ہیں، ان کی تقریریں سنی ہیں، تو بالکل میں نے کہا کہ حق دعوت ہے، یہ اصل راز معلوم ہو گیا، 71 کی ذلت کا راز معلوم ہو گیا، اور نعرے لگاؤ یا علی مدد کے، تمہیں ذلت اور خواری کے ساتھ جیلوں میں ٹھونس دیا گیا، اور اس کے بعد آج 75 سال بعد پتہ چلا ہے کہ آزاد ہوئے ہی کوئی نہیں تھے، غلامی کے غلام ہی رہے ہیں، غلاموں کے غلام، اور اب پھر فریب کار کہتے ہیں کہ ہم تمہیں حقیقی آزادی دلائیں گے۔ حقیقی آزادی نہیں، تم حقیقی ذلت کی طرف لے کے جا رہے ہو، اور یہ جمہوریت کا نظام یہ مشرکانہ نظام ہے، کافرانہ نظام ہے، طاغوتی نظام ہے، اس کے اندر ذلت ہے، گالی گلوچ ہے، نفرتیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، الزامات ہیں، کرپشن ہے۔ اللہ کے بندو توبہ کرو، معافی مانگو، واپس لوٹو اپنے دین کی طرف میرے پیارے بھائیوں۔ میں اس معاملے میں ہر لحاظ سے آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ پوری طرح پوری دنیا کے اندر یہ ایمان عقیدے کی بات ہوگی، اور آپ کے قرضے اور آپ کے مسائل
چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، یقین کیجئے، کیونکہ اسلام کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنا زور ہے اللہ کے بندوں۔ یہ خاص کر میں اپنے فوجی بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں، آفیسر سے مخاطب ہوں، جنرل باجوہ سے مخاطب ہوں، جنرل حمید گل سے مخاطب ہوں، جو جنرل عبدالغفور صاحب ہیں ان سے، خود عمران خان صاحب سے، اور جو بھی ہیں جتنے ہیں، چیف جسٹس صاحب سے، جتنے بھی جج صاحبان ہیں، وکلا صاحبان ہیں، اور جو بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ خیر خواہ ہیں، ان سب کو یہ دعوت غور و فکر ہے۔ اس بات کو سچ پاؤ تو اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرو، ایمان لاؤ اللہ کی کتاب کے اوپر، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں کوئی ہو کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، کسی کی پرواہ نہ کرو۔ یہ ہے ایمان خالص میرے پیارے بھائیو۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔